ایک عورت بوڑھی اما تھی، وہ مسجد کی آ کے صفائی کیا کرتی تھی، آ کے مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بوڑھی اما سے بڑے راضی۔ وہ بوڑھی اما کا وصال ہو گیا، بوڑھی اما تھی، رات کا وقت تھا، صحابہ نے اسے دفنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 روز گزر گئے، گزرنے کے بعد پوچھا یار وہ ایک اما آیا کرتی تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، وہ آئی نہیں کتنے روز سے؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ تو اما فوت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں؟ یا رسول اللہ وہ بوڑھی اما تھی، رات کا وقت تھا، ہم نے کہا آپ کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، ہم نے جنازہ پڑھا، اسے دفنا دیا۔ حضور اٹھے اور اٹھ کے چل دیے، اس عورت کی قبر پہ گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے، حدیث میں آتا ہے کھڑے ہو کے حضور نے پھر دوبارہ اس کے لیے جنازہ پڑھا اور دعا مانگی۔ کیوں؟ مجھے اور آپ کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کہ تمہیں پتا چل جائے جو رب کے گھر کا خادم ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی عزت و توقیر کیا ہوتی ہے جو مسجد کی نوکری کرنے والا ہے، صفائی کرنے والا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو مسجد کی صفائی کرنے والا بناؤ، اپنے آپ کو مسجد کا نوکر خادم بناؤ۔ جب اس کیفیت سے آپ گزرو گے تو میرے حضور کا جو فرمان میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، جس بندے نے اپنی زندگی میں رب کے گھر کی صفائی کی، اللہ رب العزت اس بندے پہ قیامت کے دن کرم یہ فرمائے گا، اس کی زندگی کا جو سب سے بڑا گناہ ہوگا اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اور دوسرا کرم یہ کرے گا، وہ رب کا گھر صاف کرے گا، اللہ اس کے دل کو ستھرا کر دے گا۔ اگر چاہتے ہیں دل اجلے ستھرے صاف ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالو کہ رب کے گھروں کی تعمیر میں حصہ لو۔ تعمیر میں حصہ فقط یہ نہیں ہے کہ اینٹیں لگواؤ تو تعمیر میں حصہ ہے، نہ کسی جگہ مسجد کا نقصان ہو رہا تھا بچا لیا، یہ بھی تعمیر میں حصہ ہے۔ مسجد کے اندر امن کو برقرار رکھا، یہ بھی تعمیر کا حصہ ہے۔ زائد لائٹ جل رہی تھی اسے بند کر دیا، پنکھا زائد چل رہا تھا اسے بند کر دیا، پانی ضائع ہو رہا تھا اسے بند کر دیا، کوئی نقصان ہو رہا تھا اسے بچا لیا، تو یہ بھی تعمیر کا ایک حصہ ہے۔ اور کسی کے پاس خود استطاعت نہ ہو، کسی دوسرے کے پاس جا کے اسے رب کے گھر سے تعاون کی دعوت دینا، یہ بھی تعمیر کا حصہ ہے۔ اور مسجد میں خود آنا نماز پڑھنے کے لیے، کسی دوسرے کو مسجد میں نماز پڑھنے کی دعوت دینا، یہ بھی تعمیر کا حصہ ہے۔ اور میرے حضور کا فرمان پھر اختتام پہ وہی ہے، جس بندے نے رب کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا یا تعمیر کی، وہ ابھی دنیا میں رب کے گھر کی تعمیر کا آغاز کرتا ہے، اللہ جنت میں اس بندے کا مقام پہلے بنا دیتا ہے، محل ویسے پہلے تیار کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو روپے پیسوں کے بغیر بھی دستیاب ہو سکتی ہیں۔ رب کے گھروں میں آؤ، اپنی آوازوں کو پست کر لو۔ حضور نے فرمایا جب تم مسجد آؤ تو اگر پیاز کھایا ہوا ہے نا تو فوراً مسجد نہ ہو۔ کیوں ارشاد فرمایا کہ تمہارے منہ سے بو پیدا ہوگی، قریبی لوگ تم سے تنگ ہوں گے، اس لیے فرمایا گیا قرب والوں کو بھی تنگی نہ ہو۔ منہ میں صرف پیاز کی اسمیل ہے، قریبی لوگ تنگ ہوں گے، تو اس سے منع کیا۔ فرمایا کچھ ایسا کھا کے آؤ کہ تمہارے منہ سے خوشبو پیدا ہو، خوشبو پیدا ہو۔ اگر منہ سے بو پیدا ہونے سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے اور اسے حضور نہیں پسند کرتے، تو کسی کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو، یہ حضور کو پسند ہوگی؟ قتل نہیں ہوگا۔ کسی کے عمل سے ہو، کسی ساتھی کو تکلیف ہو، یہ حضور کو پسند ہوگا؟ قتل نہیں ہوگا۔ آپ جہاں جہاں مسجد میں نماز ادا کریں، جس جس جگہ پر مسجد میں نماز ادا کریں، اپنا مزاج یہ اپنائیں، مسجد آئیں، نماز پڑھیں، بڑے ادب کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کا رخ کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آنے اور جانے کا معاملہ فقط ایک ہی رہے، وہ یہ رہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے گئے، ہم کسی کو تکلیف دینے نہیں گئے تھے، ہم اپنا کوئی بڑا پن ظاہر کرنے نہیں گئے تھے۔ یہ مزاج اگر ہم اپنی زندگیوں کا بنا لیں گے تو ہماری زندگیوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھیں۔